السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کراچی اور ملک کے دوسرے بڑے تجارتی مراکز میں سامان کی جانچ پڑتال کا عالمی معیار کا نظام قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے اپنا پہلا مقامی طور پر تیار کیا گیا الیکٹرو آپٹیکل مصنوعی سیارہ آج چین کے مصنوعی سیارے بھیجنے کے مرکز سچوان سے خلا میں روانہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ صنعتی شعبے کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ قانون کے مطابق میرٹ پر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد اپنے مسلسل حملوں میں 110 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان میں 2 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف آج کھیل ختم ہونے تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز بنائے تھے۔ اور معروف اداکار کمال احمد رضوی کی 9ویں برسی آج منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی اور ملک کے دوسرے بڑے تجارتی مراکز میں سامان کی جانچ پڑتال کا عالمی معیار کا نظام قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں سامان کی ترسیل اور ٹریکنگ کے نظام کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نظام پر عمل درآمد یقینی بنانے اور جانچ پڑتال اور تلاشی کے پرانے طریقہ کار کو ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سامان کی ٹریکنگ کی خدمات فراہم کرنے والوں کے معیار کی تیسرے فریق کی تصدیق یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹریکنگ کے نظام میں بہتری سے اسمگلنگ میں قابل ذکر کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ پر قابو پانے کے نتیجے میں رواں سال افغانستان کو 21 کروڑ 10 لاکھ ڈالر مالیت کی چینی برآمد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مربوط مواصلاتی نظام اور سامان کی بہتر ٹریکنگ کی وجہ سے دوسرے علاقائی ملکوں کے لیے سامان کی تجارت کا مرکز بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلسل تیسرے ماہ فاضل حسابات جاریہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2024 میں حسابات جاریہ کا مسلسل فاضل رہنا اس بات کا مظہر ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں گامزن ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں حسابات جاریہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر فاضل رہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جاری مالی سال میں فاضل رقم مزید بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مثبت معاشی اشاریے کاروباری برادری کی حکومت اور اس کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کے عکاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان جیسے پروگراموں سے قومی معیشت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ پاکستان نے آج چین کے سیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے اپنا تیار کردہ پہلا الیکٹرو آپٹیکل EO-1 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسے قوم کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کی پیداوار کی پیشگوئی سے لے کر شہری ترقی کے منصوبوں تک یہ سیٹلائٹ ملکی ترقی کے سفر کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان کی لگن اور بہترین ٹیم ورک پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپارکو کی سربراہی میں یہ پیش رفت خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری قوم کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ نے پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل مصنوعی سیارے کی روانگی کو پاکستان کے خلائی سفر کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے۔ ISPR کے مطابق EO-1 مصنوعی سیارہ پاکستان کے مختلف شعبوں کو بھرپور فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ مصنوعی سیارہ فصلوں کی نگرانی، آبپاشی کی ضرورتوں کا جائزہ، پیداوار کی پیشگوئی کے ذریعے درست زراعت کو یقینی بنائے گا اور زرعی شعبے میں خوراک کی دستیابی کے اقدامات میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ مصنوعی سیارہ شہری ترقی کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں
بنیادی ڈھانچے میں اضافے کا جائزہ لے گا اور شہروں کے پھیلاؤ کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ماحول کی نگرانی اور قدرتی آفات کے حوالے سے یہ مصنوعی سیارہ سیلاب، مٹی کے تودے گرنے، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی اور زمین کے کٹاؤ کے بارے میں بر وقت معلومات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ معدنیات، تیل اور گیس کے کنوؤں، گلیشیئرز پگھلنے اور آبی وسائل کی نگرانی میں بھی مدد کرے گا۔ اس کامیابی سے قومی خلائی پالیسی کے اہداف کے مطابق قومی ترقی کے لیے خلائی ٹیکنالوجی کی جدید صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی راہ ہموار ہوگی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بجلی کے صنعتی صارفین کو نرخوں میں رعایت کی فراہمی کا عمل شروع کریں۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخوں کے بارے میں دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ نائب وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران خزانے، بجلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارتوں کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف وزارتوں کے لیے 2 ارب روپے سے زائد رقم کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ٹیرف پالیسی بورڈ کی سفارش پر لوہے اور فولاد کی متعلقہ مصنوعات پر محصولات کی 31 مارچ 2025 تک توسیع کی منظوری دی۔ تاہم اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہا کہ اس کے بعد مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ سرکاری ملکیتی اداروں کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی پائیدار ترقی کے لیے اہم آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے اور لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے پیش کیے گئے الگ الگ کاروباری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے لیے پیش کیے گئے کاروباری منصوبے میں بنیادی طور پر کئی اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پروگرام کے بہتر مواد اور سگنل کے بہتر معیار کے ذریعے آمدن کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ منصوبے میں مختلف شہروں میں 7 بڑی غیر استعمال شدہ عمارتوں اور زمین کے 6 بڑے قطعات کو استعمال میں لانا، ATM بوتھس کی تنصیب اور ریڈیو پاکستان کے مختلف مقامات پر تشہیری بل بورڈز کی تنصیب شامل ہے۔ فورم نے منصوبوں پر غور کیا اور ان کی منظوری دی۔ فورم نے عملی مہارت حاصل کرنے کی اہمیت اور مجوزہ اقدامات پر بروقت عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ کمیٹی نے وزارت اطلاعات و نشریات کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کے انتظامی بورڈز کے ساتھ مل کر ان کے ایسے اثاثوں اور اراضی کو استعمال میں لائیں جو زیر استعمال نہ ہوں۔ یہ اثاثے ترجیحی طور پر نجی شعبے کو فروخت کیے جائیں۔ ریاستی نشریاتی اداروں کی حیثیت سے انہیں اپنے اصل کام کی بجائے ریئل اسٹیٹ کی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ راولپنڈی میں احتساب عدالت نے 19 کروڑ پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ کیس میں بانی PTI کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے بانی PTI پر 10 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ عدالت نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دے دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 19 کروڑ پاؤنڈ مالیت کے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ قانون اور میرٹ کے مطابق ہوا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی مقدمے میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل وکلا اور غیر جانبدار ماہرین فیصلے کو قانون کے مطابق قرار دے رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے مقدمے میں مذہبی کارڈ کے استعمال کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حربوں سے بدعنوانی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس ملکی تاریخ میں بدعنوانی کا بڑا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکیل صفائی نے مقدمہ میرٹ کی بنیاد پر لڑنے کی بجائے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وکیل صفائی مقدمے میں بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے اور پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے ٹھوس شواہد کا جواب دینے میں قطعی ناکام رہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس موقع پر اپنے تاثرات میں کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں ایک واضح کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھناؤنا فعل تھا اور اس کیس میں سامنے آنے والی بدعنوانی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔
وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو مصدقہ بدعنوان سیاستدان ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم چرائی جو دراصل برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، جو عدالت عظمیٰ کی جانب سے پراپرٹی کے بڑے سرمایہ کار پر عائد جرمانے کی رقم کی وصولی کے لیے کھولا گیا تھا۔ احسن اقبال نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش میں بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے والے نوجوانوں اور دیگر افراد پر زور دیا کہ اب وہ ملک کو 21ویں صدی کی جدید معیشت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی کی بدعنوانی کے بارے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے۔ آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کی دولت ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنا تاریخ کا منفرد واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ القادر یونیورسٹی کے نام پر پیسے کا غلط استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور نہیں کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ برآمدات میں یہ براہ راست اضافہ ملک میں انٹرنیٹ کے استعمال اور اس کی رفتار میں اضافے کی بدولت ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وی پی این اور واٹس ایپ مکمل طور پر فعال ہیں اور انٹرنیٹ کے مجموعی استعمال میں نمایاں بہتری لانے کے لیے جامع کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے پارلیمانی سیکریٹری احمد عتیق انور نے ایوان کو بتایا کہ قومی سطح کے اہم اقدام سرسبز پاکستان پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے، جس کے تحت 2028 تک 3 ارب 29 کروڑ درخت لگانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے فنڈز تک رسائی کا عمل بہتر بنانے کے لیے ایک نیا کلائمیٹ فائنانس گورننس فریم ورک قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ڈپٹی چیئرمین سیدال خان کی صدارت میں ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وقفہ سوالات کے دوران اجلاس کو بتایا کہ سی ڈی اے وفاقی دارالحکومت میں بھاری گاڑیوں پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کے پاس بھاری گاڑیوں پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اسلام آباد ٹریفک پولیس وفاقی دارالحکومت میں ان تمام مسائل سے نمٹ رہی ہے۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کے حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وفاقی ترقیاتی ادارہ اس سلسلے میں مناسب طریقہ کار پر عمل پیرا ہے اور درختوں کی کٹائی کی اجازت صرف بڑے منصوبے شروع کرنے یا پولن الرجی کے مسائل کی وجہ سے دی جاتی ہے اور یہ اجازت شجرکاری مہم میں نئے درخت لگانے سے مشروط ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے نے ایک نیا طریقہ کار بھی متعارف کرایا ہے جس کے تحت درختوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سینٹ کا اجلاس سوموار کی دوپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کاروباری طبقے پر زور دیا ہے کہ وہ ماحولیاتی لحاظ سے ذمہ دارانہ پالیسیاں اختیار کریں اور پاکستان کے قومی موسمیاتی اہداف کے حصول میں تعاون کریں۔ وہ فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے 2 رکنی وفد کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کر رہی تھیں۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ حکومت تمام صنعتوں میں کاربن کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جامع پالیسیوں کے ذریعے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے صنعتی شعبے پر زور دیا کہ وہ اس امر پر غور کریں کہ ماحولیاتی اثرات میں کمی کے لیے یورپی یونین کی کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کی پالیسی کا ملکی صنعتوں پر کیسے اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پورے صوبے میں تمام باصلاحیت مستحق طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
آج یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ جدید ترین لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ چکی ہے جنہیں وہ خود طلبہ طالبات میں تقسیم کریں گی۔ آپ سب کو ریسرچ کرنی چاہیے، پڑھائی ہے اس میں بہترین یوز وہ لیپ ٹاپ کا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت صرف میرٹ پر وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بہت جلد سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی میں اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں۔ کوئی بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1 سال کے دوران 1 لاکھ طلبہ طالبات کو ای بائکس بھی دی جائیں گی۔ جہاں جہاں بچوں کو ای بائکس کی ضرورت ہے اگلے سال میں بالکل فری 1 لاکھ ای بائکس اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اوکاڑا میں میڈیکل یونیورسٹی کے قیام اور یونیورسٹی آف اوکاڑا میں بورڈنگ کی سہولت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزارت مذہبی امور نے کل سے سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج کی لازمی تربیت کا آغاز کر رہی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ حج کی تربیت ملک بھر میں 147 مقامات پر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی ورکشاپ کی پہلی نشست کل پشاور میں ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ عازمین حج کی حاضری کو پاک حج موبائل ایپ میں QR کوڈ کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سفر حج سے پہلے متعلقہ حجی کیمپوں میں تربیت دی جائے گی۔ آج ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 5 خوارج کو ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق خوارج کا سرگنا عابد اللہ عرف تراب ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں شامل ہے۔ خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ہلاکت میں ملوث تھے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی مسلسل پامالی کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی انسان کو دیے جاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 77 سال سے کشمیریوں کو یرغمال بنا کر اور ان کے حقوق غصب کر کے مقبوضہ علاقے پر اپنا غیر قانونی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم بین الاقوامی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ خصوصاً 5 اگست 2019 میں BJP حکومت کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کے بعد کشمیریوں کے خلاف جرائم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں آبادیاتی تبدیلیاں کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کی اسپیشل فورسز کی قیادت میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے تعاون سے ضلع کے بلاوڑ کے علاقے میں بھی آپریشن کیا گیا۔ مقامی رہائشیوں کو گھروں میں رہنے اور اداروں سے تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست چھتیس گڑھ میں بھارتی فورسز نے قبائلی برادری کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ان افراد کو جنوبی ضلع بیجاپور کے جنگل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ہلاک کیا۔ بھارتی پولیس کے حکام نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ 12 نکسل باقی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ علاقے میں اب بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری کی تجویز دی ہے۔ یہ معاہدہ اتوار کے روز عمل میں آنے کی توقع ہے۔ جنگ بندی کا یہ معاہدہ اب حتمی منظوری کے لیے اسرائیل کی مکمل کابینہ کے پاس جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی اعلان کے بعد وحشیانہ حملوں میں مزید 110 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں امن فوجیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر 143 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
ICC अंडर 19 विमेन T20 आलमी कप 2025 कल से मलेशिया में शुरू होगा, जो आइंदा माह की 2 तारीख तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल जौहर क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। आलमी कप में 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जबकि पाकिस्तान ग्रुप बी में है, जिसकी दीगर टीमों में इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम फैसल खान तरकई ने कहा है कि हुकूमत सूबे के तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए जामे इक़दामात कर रही है। आज पेशावर में गिल्स और एडिडास टीमों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा तालीम ज़िला और सूबे की सतह पर मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों के टूर्नामेंट्स का इंतज़ाम कर रहा है। फैसल खान तरकई ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ से तलबा की ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का खेलों का डायरेक्टरेट जनरल कल पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कारों के खेलों का बड़ा इवेंट केपी स्पोर्ट्स फेस्ट मुनक्किद करेगा। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस इवेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद सूबे में मोटर कार खेलों को फ़रोग़ देना है। खेलों का डायरेक्टरेट जनरल इस साल अप्रैल में डेरा जात मोटर कार रैली का इनेकाद भी करेगा, जिसमें मुल्क भर से मशहूर मोटर कार राइडर्स शिरकत करेंगे। और बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में FC बलूचिस्तान नॉर्थ के ज़ेर निगरानी मेजर हसीब शहीद की याद में किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 48 खिलाड़ियों और 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट देखने के लिए मकामी आमायदीन, खिलाड़ियों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टूर्नामेंट लोरालाई की टीम ने जीता। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। सालाना लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल एक्सपो सेंटर लाहौर में रवा माह की 31 तारीख से शुरू होगा, जो आइंदा माह की 2 तारीख तक जारी रहेगा। फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद तिजारत, सकाफती विरसे और कम्यूनिटी रवाबत का फ़रोग़ है। इससे माशी तरक्की तेज़ करने में मदद मिलेगी। लाहौर ऐवान सनअत तिजारत के सदर मियाँ अबू जरशाद ने कहा कि शहर में माशी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में मेला एक मुनफरिद मौका होगा। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल ताजरों, सरमायाकारों और आवाम को एक जगह जमा होने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन के बायस रवां वाली साल के पहले 5 माह में खिदमात की बरामदात में 7.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 170 मुल्कों को IT सर्विसेज की बरामदात करते हुए पाकिस्तान फ्री लांसर्स के लिए दर्जाबंदी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों और बेहतरी के इक़दामात की वजह से गुज़िश्ता बरस नवंबर में बरामदात में 13% कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,15,272 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 549 मिलियन से ज़ायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 469 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 101 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 264 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 128 में कमी, जबकि 69 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 398 रुपये का इजाफा, जबकि GDW शुगर मिल्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 36 रुपये 15 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 75 पैसे और कीमत फ़रोख्त 279 रुपये 25 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 340 रुपये 96 पैसे और 341 रुपये 57 पैसे। यूरो 287 रुपये 10 पैसे, 287 रुपये 62 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 38 पैसे और 74 रुपये 52 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 41 पैसे और 76 रुपये 55 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 79 पैसे और 1 रुपया 80 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,45,803 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,70,726 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 59,566 मीट्रिक टन बरामदी और 1,11,160 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें।
ممتاز مصور عبد الرحمان چغتائی کی 50ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ عبد الرحمان چغتائی کا تعلق عہد شاہ جہانی کے مشہور معمار احمد معمار کے خاندان سے تھا، جنہوں نے تاج محل آگرہ، جامع مسجد دہلی اور لال قلعہ دہلی کے نقشے تیار کیے تھے۔ سن 1914 میں انہوں نے میو اسکول آف آرٹس لاہور سے ڈرائنگ کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس دوران انہوں نے استاد میرا بخش سے خاصا استفادہ کیا۔ سن 1919 میں لاہور میں ہندوستانی مصوری کی ایک نمائش نے ان کی طبیعت پر مہمیز کا کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اسکول کے پرنسپل کے مشورے پر اپنی تصاویر کلکتے کے رسالے ماڈرن ریویو میں اشاعت کے لیے بھیجی۔ یہ تصاویر شائع ہوئیں تو ہر طرف چغتائی کے فن کی دھوم مچ گئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے مصوری میں اپنے جداگانہ اسلوب کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں چغتائی آرٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سن 1928 میں انہوں نے مرقع چغتائی شائع کیا، جس میں غالب کے کلام کی مصورانہ تشریح کی گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد عبد الرحمان چغتائی نے نہ صرف پاکستان کے ابتدائی 4 ڈاک ٹکٹوں میں سے ایک ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیا، بلکہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مونوگرام بھی تیار کیے۔ عبد الرحمان چغتائی ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے لگان اور کاجل شائع ہو چکے ہیں۔ ممتاز اداکار کمال احمد رضوی کی 9ویں برسی آج منائی گئی۔ کمال احمد رضوی 1930 میں بھارت کے علاقے بہار میں پیدا ہوئے۔ کمال احمد رضوی نے ایک ہدایت کار، اداکار، مترجم اور ڈرامہ نویس کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا اور پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریز الف نون سے خوب شہرت حاصل کی۔ وہ بچوں کے ادب کے بھی ادیب تھے اور بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت کے نام سے کتب شائع کیں۔ کمال احمد رضوی کا انتقال آج ہی کے دن 2015 میں ہوا۔ اور 20 سالہ فلم ڈائریکٹر اور ادیب اویس شوکت نے اپنی مختصر کارٹون فلم انڈر دا بلیز کا ریلیز سے پہلے پوسٹر جاری کر دیا ہے۔ فلم میں پاکستان میں بچوں سے مشقت کے خطرناک اثرات کی عکاسی کی گئی ہے۔ فلم کی کہانی اویس شوکت اور ان کی ٹیم کے اینٹوں کے بھٹوں کے دورے کے براہ راست تجربے کے گرد گھومتی ہے، جب انہوں نے محنت کش بچوں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں سائنس سے متعلق کچھ خبریں۔ ماہرین فلکیات نے 3 ایسی کہکشائیں دریافت کی ہیں جو کائنات کے قدیم ماضی کے مخفی رازوں کو افشاں کر سکتی ہیں۔ یہ کہکشائیں، جن کا نام اسکلپٹر A، B اور C ہے، اتنی چھوٹی اور مدھم ہیں کہ وہ روایتی کمپیوٹر الگورتھم کے ذریعے پتہ لگنے سے بچ جاتی ہیں۔ انہیں فوکس میں لانے کے لیے تیز انسانی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایریزونا یونیورسٹی کے ماہر فلکیات ڈیوڈ سینڈ نے یہ حیرت انگیز دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ہی DESI لیگیسی سروے کا مطالعہ کر رہا تھا اور آسمان کے ان علاقوں کا مشاہدہ کر رہا تھا جن کی پہلے تلاشی نہیں کی گئی تھی۔ اس میں صرف چند گھنٹے ہی لگے کہ یہ کہکشائیں نمودار ہوئیں۔ ناشتے کے بغیر اسکول جانے والے بچوں میں غذائی قلت، کمزوری اور پڑھائی میں عدم دلچسپی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر 5ویں جماعت تک کے بچوں میں یہ رجحان زیادہ عام ہے۔ ماہر امراض نفسیات نے کہا کہ غذائیت اور ذہنی صحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ماہرین غذائیت اور ماہرین امراض نفسیات مل کر نیوٹریشنل سائیکیٹری کے تصور کو فروغ دے رہے ہیں، تاہم یہ فیلڈ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بچے یا افراد کھانے کے دوران موبائل یا ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہیں تو دماغ، جو جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ہاضمے کے لیے کون سے انزائمر خارج کرنے ہیں جن سے نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ ماہر غذائیت نے بتایا کہ ناشتہ نہ کرنے کی عادت بچوں کی صحت کو متاثر کرتی ہے اور یہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کا بھی سبب بنتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کمزوری کی شکایت سے آنے والے بچوں میں سے 90% بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں۔ 5ویں جماعت تک کے بچوں میں ناشتہ کیے بغیر اسکول جانے کا رجحان زیادہ ہے، جو ان میں کمزوری اور تھکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے -13، اسکردو -10، گوپیس کلاس زیارت -7، استور -6، کالام -5، کوئٹہ، ملم جبہ، گلگت، ہنزا اور راولا کوٹ میں -4 ڈگری سینٹی
سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -2، لاہور 5، کراچی 12، پشاور 3، کوئٹہ -4، مظفر آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ تاہم شمال مغربی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش برف باری کی توقع۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کراچی اور ملک کے دوسرے بڑے تجارتی مراکز میں سامان کی جانچ پڑتال کا عالمی معیار کا نظام قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے اپنا پہلا مقامی طور پر تیار کیا گیا الیکٹرو آپٹیکل مصنوعی سیارہ آج چین کے مصنوعی سیارے بھیجنے کے مرکز سیچوان سے خلا میں روانہ کیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولد، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر متی اللہ، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔